ایک ہو نا بیٹا ایک وچن تو اس کو بولیں گے حرف، اور بہو وچن ہے نا بیٹا دو یا اس سے زیادہ تو اس کو کیا بولیں گے حروف. کیا بولیں گے؟ تو قرآن پاک کے ایک حرف کی تلاوت پر بندے کو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے. اتنی بڑی فضیلت. اور جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے شیطان وہاں سے بھاگتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور جہاں پہ بیٹھ کر بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس جگہ سے لے کر آسمان تک کے تمام حصہ روشن ہو جاتا ہے. بولو سبحان اللہ. اپنے گھر سے شیطان کو بھگانا چاہتے ہو نا بیٹا تو کیا کرنا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے. اب ایسا ویسا نہیں الحمدللہ ایسا نہیں معاذ اللہ استغفر اللہ، بلکہ اچھے سے پڑھنا ہے، مخارج کے ساتھ پڑھنا ہے. ضروری نہیں کہ پورا قرآن پاک ختم کر کے اٹھو، تھوڑا سا پڑھو لیکن اچھے سے پڑھو. اچھا، اور دوسری چیز خاص کر کے بیٹا قرآن پاک کا ادب کرنا ہے. قرآن پاک کا اس کو بیٹا اٹھانا ہے، چننا ہے، سیدھے سے لگانا ہے. چلو گے نا بیٹا قرآن پاک کو جیسے یہ سپارہ ہے، یہ چاہے سپارہ ہو چاہے اماں پارا ہو، یہ بھی قرآن پاک کا ایک جز ہے، ایک پارٹ، ایک حصہ ہے بیٹا. تو اس کا بھی ادب ضروری ہے. کس طرح سے ادب کرنا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بغیر وضو کے اس کو چھو نہیں سکتے. لا یمسہ الا المطہرون، اسے مس نہیں کرتے، چھوٹے نہیں مگر با پہاڑ دل. تو بغیر وضو کے ہم قرآن پاک کو چھو سکتے، بغیر چھوئے پڑھ سکتے ہیں. اور اگر غسل ہم پر فرض ہے تو ہم بغیر چھوئے بھی نہیں پڑھ سکتے. دوسری چیز، انگوٹھی کے اوپر اگر بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے یا قرآن پاک کی کوئی بھی آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے یا لوح تختی لکھی یعنی الف لام میم حا میم وغیرہ لکھا ہوا ہے، یا تعویذ ہے، تعویذ کا الف لام میم حا میم یا بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے، یا گھر پہ کوئی تختہ ہے اس پہ بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے یا حا میم الف لام میم یاسین وغیرہ لوح محفوظ حروف مقطعات لکھے ہوئے بیٹا، تو بغیر وضو کے ہم اس انگوٹھی کو بھی نہیں چھو سکتے، اس تعویذ کو بھی نہیں چھو سکتے، اور اس تختے پر بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے بیٹا. جہاں پر آیت قرآن لکھی ہوئی ہے بغیر وضو کے اگر چھوئیں گے تو حرام کام ہے، گناہ ملے گا. تو یہ بات ہمیشہ فٹ رہے گی نا بیٹا ہم لوگوں کو. تو خیر میں کیا کہتا ہوں، قرآن پاک سے محبت کرنی ہے. تقسیم ہند سے پہلے کا واقعہ ہے، ویری انٹرسٹنگ اسٹوری بیٹا، توجہ کے ساتھ سننا. تقسیم ہند یعنی کہ جب ہند و پاک کا بٹوارا نہ ہوا تھا اس وقت کا واقعہ ہے. کسی کا انتقال ہوا، قبرستان چلے گئے قبر کھودنے کے لیے اس کی، تو قبر کھودی تو کھودتے نیچے دوسری قبر کھلائی. ہوتا ہے نا بیٹا کہ کافی ٹائم بیت جاتا ہے تو اوپر سے قبر کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، لیکن اندر کتنی قبر ہوتی ہے بیٹا. تو قبر کھودی نا تو نیچے سے قبر کھلائی جو بہت پرانی قبر ہوگی، بہت پرانا قبر ہوگی. جب قبر کھلی نا